السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین ناظرین، آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضری دے رہے ہیں۔ بے شک کچھ وقفہ بیچ میں گزرا ہے، لیکن انسانی مصروفیات کا کچھ پتہ نہیں چلتا کب کس موڑ پہ چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے عافیت کی، اس کی رحمت کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی پر رحم و کرم فرمائے اور ہر کسی کی مشکل مسائل جو ہیں وہ حل فرمائے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چاہتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر پیار و محبت کے ساتھ ایک بار درود ابراہیمی بھیجیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود مبارک کی برکت حاصل کرنے کے بعد چلتے ہیں آج کے ویڈیو کی طرف، جو کہ درود شریف سے متعلق ہے۔ درود شریف کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے؟ تو درود شریف وہ مبارک ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا حکم ہے، جسے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے کلام مجید میں اس آیت مبارکہ میں امر کر دیا ہے، حکم کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور جل جلالہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو، ایمان والو، ایماندارو، صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی درود بھیجو اور سلام بھیجو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، خوب سلام۔ تو یہاں سے مفسرین کرام رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس آیت مبارکہ میں درود مبارک کے بارے میں حکم کر دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ تو یہ امر جو ہے، حکم جو ہے، وجوب کے لیے ہے اور فرضیت کے لیے ہے۔ تو ساری عمر میں ایک بار درود شریف بھیجنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ فرض ہے، اور اگر ایک محفل اور مجلس ہو تو اس میں ایک بار درود بھیجنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ واجب ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا وہ مستحب ہے۔ فضیلت اس کی بہت زیادہ ہے، لیکن اس سے پہلے اس کی اہمیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر درود بطیرہ، صلاۃ بطیرہ نہ بھیجا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ، صلاۃ بطیرہ، دم بریدہ درود، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب میں کہ جب تم مجھ پر درود و سلام بھیجتے ہو اور میرے آل پر نہیں بھیجتے تو یہ درود دم بریدہ ہے، یہ نامکمل درود ہے۔ اس لیے جب تم مجھ پر سلام، درود و سلام بھیجو تو پوری طرح درود و سلام بھیجو، اور وہ اس طرح ہوگا کہ میرے ساتھ ساتھ میرے آل پر بھی درود و سلام بھیجا کرو۔ تو جو لوگ اس طرح درود بھیجتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ درود نامکمل ہے، اسے حدیث کے لحاظ سے صلاۃ بطیرہ کہا جائے گا۔ مکمل درود تب کہلائے گا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر بھی درود و سلام بھیجا جائے، یعنی اس طرح اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا مختصر طور پر یہ بھی درود کا صیغہ مکمل درود ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فضیلت اس کی بہت زیادہ ہے۔ آپ خود سوچ رہے ہیں
کہ جب اللہ جل جلالہ نے اس آیت مبارکہ میں ذکر فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ سب پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی آپ سب پر درود و سلام بھیجا کرو، خوب سلام۔ تو اس آیت مبارکہ سے درود کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے عمر میں ایک بار درود بھیجنا فرض قرار دیا ہے، اور محفل میں کسی مجلس میں ایک بار درود بھیجنا وہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور آپ سن فرماتے ہیں کہ وہ آدمی بخیل ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو جائے اور اس میں مبارک ذکر ہو جائے اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ بھیجے۔ مشہور واقعہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ رمضان المبارک میں جب رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے جو ایک درود شریف میں ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ممبر کی طرف جمع فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ممبر کے ایک سیڑھے پہ قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین، پھر دوسرے پہ قدم رکھا، پھر فرمایا آمین، پھر تیسرے سیڑھے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو حدیث کے مفہوم میں آتا ہے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آج تو ہم نے آپ سے ایک عجیب کام دیکھا، یہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے 3 بار جو ہے نا 3 بددعائیں کی ہیں، اور ہر بددعا پر میں نے آمین کہا ہے۔ پھر حدیث شریف کے مفہوم میں آتا ہے، آپ سے فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے والدین کو زندگی میں پائیں اور ان کی خدمت نہ کریں، ان کی خدمت کے ذریعے اپنے آپ کو جنتی نہ بنائیں، وہ ہلاک ہو جائیں، وہ ہلاک ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر دوسری بددعا جبریل علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ جو رمضان مبارک کو پائے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش نہ کروائے تو وہ بھی ہلاک ہو۔ تو میں نے جواب میں کہا آمین۔ پھر تیسری بددعا جبریل علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ جس کسی کے سامنے آپ وسلم کا اسم مبارک ذکر مبارک ہو جائے اور وہ آپ پر درود و سلام نہ بھیجے تو وہ بھی ہلاک ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو آپ لوگ اس حدیث مبارک سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ درود شریف کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی فضائل تو بہت زیادہ ہیں، ہاں اس کے کچھ مختصر فضائل ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ وہ حدیث شریف میں یوں آتا ہے کہ جب کوئی آپ سے پر ایک بار درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس پر درود و 10 بار جو ہے رحمت بھیجتے ہیں۔ اور آپ خود سوچ رہے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کی رحمت کتنی عظیم ہوگی، جیسی وہ ذات عظیم ہے تو اس کی طرف سے بھیجی گئی رحمت بھی بہت عظیم ہوگی۔ تو درود کی برکت سے ہم اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ پھر جس کسی نے درود شریف لکھا ہوتا ہے تو جب تک یہ درود لکھا ہوتا ہے تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پھر جب کوئی درود شریف بیچتا ہے تو وہ درود شریف جیسے وہ الفاظ منہ سے نکلتے ہیں، وہ درود شریف کے الفاظ زمین کے حصوں مختلف حصوں سے تری اور خشکی سے ہوتے ہوئے، پہاڑوں سے ہوتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں اس آدمی کے لیے دعا فرماتے ہیں، اور باقاعدہ اس آدمی کا نام ذکر ہوتا ہے کہ حسان بن فلاں نے یا رسول اللہ پر درود شریف بھیجا، فلاں علاقے کا ہے، فلاں ملک کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جواب میں اس کے لیے دعا جو ہے نا وہ فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ جل کی رضا کے لیے اور آپ سب سے اپنے محبت کے اظہار کے لیے آپ سب پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجا کریں، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمارے خاتمہ بالایمان فرمائے گا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں وسعت فرمائے گا، درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے مشکلات کو حل فرمائے گا، درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے پریشانی کو دور فرمائے گا، درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ گھروں میں محبت لاتے ہیں، درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ دشمنیوں کو ختم فرماتے ہیں۔ اس کی بہت سے فوائد ہیں، انشاءاللہ آگے بھی ہم آنے والی ویڈیوز میں بیان کریں گے۔ میں آپ لوگوں کے لیے
درود شریف کی تو ایسے بہت سے اچھی اچھی کتابیں ملتی ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کے یہ مبارک کتاب ریکمینڈ کروں گا جس کا نام ہے البرکات المکیہ فی الصلوات النبویہ. البرکات المکیہ فی الصلوات النبویہ، یہ محمد موسیٰ روحانی البازی رحمہ اللہ جو جامعہ اشرفیہ لاہور میں شیخ الحدیث گزر چکے ہیں، اب وفات پا چکے ہیں، نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ اس پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سے نوازیں. تو اس میں بہت عجیب انداز میں درود شریف جو ہے نا صلاۃ و سلام پیش کیا گیا ہے. آپ لوگ جب اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ لوگوں کو بہت مزہ آئے گا اور ایک خاص سرور تمہیں حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آپ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو اسی کے ساتھ ہم آج کی ویڈیو کو بس کرتے ہیں. اللہ حافظ.